میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے پاک مہینے میں جب آپ کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ولادت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آقا کے ماں باپ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس امت کے حصے میں نبی آئے وہ امت تو بڑی مقدر والی ہے، اور جس ماں کی گود میں نبی آئے آج تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کی غلامی پر ناز نہ کرتا ہو اور یہ نہ کہتا ہو اللہ کا شکر ہے کہ میں نبیوں کے سردار کا امتی ہوں، اللہ کے حبیب کا امتی ہوں۔ بھائی ہمارا رشتہ کلمے کا ہے، ہمارا رشتہ غلامی کا ہے۔ ذرا ان کو بھی سوچیں کہ جن کی گود میں پاک نبی جلوہ گر ہوئے اور جن کو نبی پاک خود کہیں یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں ہوتا ہوا آیا، میرا ہر باپ بھی پاک ہے، میری ہر ماں بھی پاک ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتے ہوئے آقا آئے وہ سارے پاک۔ اگر اس طرح نہ سمجھ آئے تو میں نام لے دیتا ہوں، حضرت عبداللہ پاک سے لے کر حضرت آدم تک نبی پاک کے سارے آباء و اجداد پاک ہیں، اور حضرت سیدہ آمنہ پاک سے لے کر اماں حوا پاک تک نبی کی ساری مائیں پاک ہیں۔ جس پشت میں میرا نبی آیا وہ پشت پاک، جس رحم میں میرا نبی آیا وہ رحم پاک، وہ رحم پاک۔ اور یہ اعلان خود میرے نبی نے کیا، فرمایا پاک پشتوں سے پاک رحموں میں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ سیدہ آمنہ کی گود میں آ گئے۔ ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ نظریہ رکھیں اور یہ یقین رکھیں آقا کی مائیں بھی پاک ہیں، آقا کے آباء و اجداد بھی پاک ہیں۔ آپ خود دیکھیں اگر آپ نے کوئی اچھی چیز لینی ہو، آپ برتن صاف کرتے ہیں، صاف برتن میں لیتے ہیں، دودھ کے لیے برتن صاف، کھانے پینے کے لیے برتن صاف۔ آپ جس اچھی چیز کو کہیں رکھیں گے، اچھی جگہ پر رکھیں گے، آپ اپنی سوچ چھوڑیں، ذرا سوچیں رب نے جن میں نور محمد رکھنا تھا ان کو کتنا پاک بنایا ہو۔ ذہن سے یہ غلط بات نکال دیں اگر کسی کے ذہن میں ہو، اللہ کی عزت کی قسم دور کوئی بھی تھا، جہاں جہاں نور محمد تھا وہ سارے پاک تھے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں جلوہ گر ہوئے بغیر باپ کے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے بغیر باپ کے کسی کو پیدا کر دے، اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر ماں کے کسی کو پیدا کر دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ ماں باپ دونوں نہ ہوں اور رب پیدا کر دے۔ جناب آدم کو پیدا کیا، نہ ماں نہ باپ۔ حضرت حوا کو پیدا کیا، ماں کوئی نہیں، جناب آدم کی پسلی سے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ابا کوئی نہیں، جناب مریم سے۔ رب نے بتایا پابند نہیں ہوں، قادر ہوں، جیسے پیدا کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے سیدہ مریم علیہ السلام کی گود میں۔ اب شور ہو گیا، انہوں نے کہا مریم، قوم نے کہا تیرا خاندان بڑا نیک تھا، قرآن مجید میں ہے، تو اچھے خاندان کی تھی، یہ بغیر باپ کے بیٹا جنا، بغیر خامد کے بیٹا جنا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے دکھائی قدرت، میرے لیے بن گیا مسئلہ، قوم کو کیا جواب دوں؟ رب نے کہا مریم نہ گھبرا،
تو نبی کی ماں ہے، تو نہ بول نبی بولے گا نا۔ آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو پگھوڑے میں ہے ہم اس سے کیسے بات کریں؟ پر ان کو کیا پتا تھا نبی پگھوڑے میں ہو تو بھی بولنا جانتا ہے۔ اعتراض ان کو تھا سیدہ مریم پر کہ حضرت مریم تیرا خامد کوئی نہیں، بیٹا کیسے جنا؟ حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اگر یہ تم نے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جو پنگھوڑے میں جلوہ گر ہے۔ انہوں نے کہا کیسے پوچھیں، وہ تو پنگھوڑے والا ہے۔ بس حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اس لخت جگر اور اللہ کے نبی نے پنگھوڑے میں جلوہ گر ہو کر جو کلام کیا وہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ انہوں نے کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ پنگھوڑے میں کہہ رہے ہیں۔ اعتراض تھا ان کو ماں پر، بیٹے نے کہہ دیا میں نبی ہوں۔ ساری قوم چپ ہو گئی، اعتراض ختم۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ماں پر اعتراض تھا، بیٹے نے کہا ہے میں نبی ہوں، تم چپ ہو گئے ہو، تو اس وقت کے ان لوگوں کا جواب یہ ہوگا ہم جتنے گندے بھی ہو جائیں اتنے گندے نہیں کہ نبی کی ماں کے حوالے سے غلط بات کریں۔ جس گود میں نبی آئے وہ گود پاک ہو سکتی ہے، ناپاک نہیں ہو سکتی۔ چونکہ حضرت مریم نے جس صاحبزادے کو لخت جگر کو جنم دیا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، نبی بھی پاک ہے، نبی کی ماں بھی پاک ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں قرآن مجید نے یہ واقعہ بیان کر دیا تاکہ امت سبق سیکھے کہ اگر حضرت عیسیٰ کی ماں ہونا اتنا عزت کی بات ہے تو محمد عربی کی ماں ہونا کتنا عزت کی بات ہے۔ جس گود میں پاک عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں وہ ماں بھی پاک ہے، اور جس گود میں پاک محمد عربی کریم تشریف لائیں وہ ماں بھی پاک ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے آقا کے آباء و اجداد بھی پاک ہیں اور نبی پاک کی امہات و اجداد بھی پاک ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے والد گرامی ہیں، ان کے لیے ہمیں کوئی اور دلیل یاد نہ بھی ہو، بس ایک دلیل یاد رکھیں، امتی اس بات کا ادب کرتا رہے گا جس کو آقا اپنا باپ کہے اور جس کو نبی پاک اپنی ماں کہے۔ کسی کا نہیں پتا وہ باپ بھی پاک ہے، وہ ماں بھی پاک ہے۔ ہمارے ہاں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے، صحیح حدیث ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن وہ نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ تاج چمکے گا۔ قرآن کے عالم اور حافظ اور قاری کے ماں باپ کے سر پر رب رکھے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حافظ و قاری نہیں ہے، یہ حافظ اور قاری کے ماں باپ ہے۔ خود حافظ و قاری نہیں ہے، یہ حافظ و قاری کے ماں باپ ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حافظ اور قاری کے ماں باپ کو تو رب قیامت کے دن نور کا تاج عطا کرے گا، جس کے سینے میں قرآن آ جائے اس کے ماں باپ کی یہ شان ہے، اور جس نبی کے سینے پر اترا ہے جو اس محمد کے ماں باپ ہوں گے اللہ کے ہاں ان کی کتنی عزت ہوگی۔
کچھ میرے آقا کی نسبتوں کا ادب سیکھو، لڑائی جھگڑوں سے جان چھڑاؤ۔ نبی قدم رکھے پہلا زمین ساری پاک کر دے، نبی جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ان کو پاک کر دے، جو نبی کے حرم میں ہیں ان کو پاک کر دے۔ تو جس کے پیٹ میں نبی رہے وہ ماں کتنا پاک ہو، جس کے پشت میں میرے نبی کا نور رہے وہ باپ کتنا پاک ہوگا۔ لوگوں نسبتوں کا لحاظ سیکھو، جو نبی کے ماں باپ ہیں وہ بھی پاک ہیں، جو محمد کی اولاد ہے وہ بھی پاک ہے۔ اگر آپ سب کو اللہ توفیق دے تو بول لیا کریں سبحان اللہ۔ اچھا میں اگلا جملہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ بولتے ہیں ارے جو نبی کی اصل ہیں وہ بھی پاک ہیں، جو نبی کی نسل ہے وہ بھی پاک۔ مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حضور کے والدین پر بھی بڑی سونی گفتگو کرتے ہیں، اور حضور کی نسل پاک کے لیے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے جس شہر میں نبی ہے وہ شہر پاک ہے، جس غار میں نبی ہے وہ غار پاک ہے، جس پہاڑ میں نبی جلوہ گر ہوا وہ پہاڑ پاک ہے، جس مزار میں آقا جلوہ گر ہے وہ مزار پاک ہے، تو جن ماں باپ کے پاس میرے نبی ہے۔ میلاد منانے والوں، آقا کی عزت و عظمت اور حرمت کا خیال رکھنے والوں، یاد رکھنا آقا کے ماں باپ اور آقا کی نسل پاک کے لیے کوئی گھٹیا جملہ بول کے نبی کا دل نہ دکھا لینا۔ نبی پاک جن سے ہو کے آئے ہیں وہ بھی سارے پاک تھے، جو نبی کے جسم سے بنے ہیں وہ بھی سارے پاک۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عبداللہ پاک جو نبی پاک کے والد گرامی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بھی پاک، جناب سیدہ آمنہ بھی پاک۔ اور پھر سنیے ذرا دھیان دے کر، یہ وہ پاک سیدہ آمنہ اور حضرت عبداللہ پاک ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کو اتنا پیار تھا، فرمایا میں اگر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دے تو میں نماز میں جواب دوں گا میں محمد حاضر ہوں۔ میں دوبارہ یہ بات دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں یہ بات وابستہ ہو جائے، یہ تیری اور میری نماز نہیں ہے، یہ میرے نبی کی نماز ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر مجھے میری والدہ بلائے، میں بڑے پیار سے رک کے ایک بات کہنے لگا ہوں، کیا مقدر ہے اس ماں کا جو نبیوں کے سردار کو بیٹا کہہ کر بلائے۔ یار آپ لوگ اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کسی کا بیٹا جج بن جائے، لوگ کہتے ہیں او موجیں لگ گئی تمہارا بیٹا جج ہو گیا، کسی کا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہو جائے کہتے ہیں تیری موج لگ گئی، کسی کا بیٹا اچھا پڑھ جائے تو کہتے ہیں موج لگ گئی، تیرے بیٹے کو کوئی منصب ملے تو لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور جس کا بیٹا ہی نبیوں کا سردار ہو، قاسم جنت ہو، رب کا حبیب ہو، انبیاء کا امام ہو، اس ماں کو کتنی مبارکیں اور اس باپ کو کتنے سلام۔ لوگ بیچارے پتہ نہیں کیا کیا اچھلتے رہتے ہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں جی حضور کی والدہ ایماندار تھی، مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، میں نے کہا پاگل اپنے ایمان کی فکر کر، حضور کے والدین کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کر، آج کل کا کم علم پڑھا لکھا تو نہ باتیں کر۔ کہنے گے جی کیوں؟ میں نے کہا سوچ تو صحیح، آمنہ کہتے کس کو ہیں؟ جس کی گود سے ساری کائنات کو ایمان ملا ہے۔ ایمان تو میرے آقا کی ذات ہے، جن کا یہ ایمان ہو وہ تو بولے۔ ایمان تو میرے آقا کی ذات ہے،
تو ایمان جس کی گود میں سب سے پہلے آیا ہے زمانہ اسے آمینہ کہتا ہے۔ اور میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اگر سمجھ آ جائے تو بولنا، وگرنہ بالکل نہ بولنا۔ ایمان جس کو ماں کہے، ایمان کی ماں کو سیدہ آمنہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام کے رشتوں کا تقدس، آپ کے رشتوں کی طہارت، یہ ہمارے عقیدے اور عقیدت کی جان ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مدینہ شریف سے واپس آ رہی ہیں ابوا کے مقام پر۔ تو بھئی آپ ادھر دیکھیں، چھوڑیں، یہ جنات کی اولاد ہے، ان کو کون سمجھائے۔ ابوا کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت میرے آقا کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کی تھی، اور یہ ابوا کا وہ مقام ہے جہاں سیدہ آمنہ کا وصال ہوا۔ سیدہ آمنہ نے میرے پاک نبی کو دیکھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں دنیا سے جانے لگی ہو تو اولاد کو کس پیار سے دیکھتی ہے؟ بیٹا آپ کا ہو، میرا ہو، کسی کا ہو، کالا کلوٹا بھی ہو تو ماں باپ کو چاند لگتا ہے، اور جس کے بیٹے سے چاند خیرات مانگے، سورج نور کی بھیک مانگے، جو چمکے مکے میں اور ماں کو شام کے محلات دکھا دے، اتنا سونا بیٹا ماشاءاللہ، اتنا حسین بیٹا، اتنا لجپال بیٹا۔ میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اور اس پر بھی آپ سارے توجہ فرما کے سنیں۔ ارے ماں باپ کو تو ساری اولاد ہی پیاری لگتی ہے، یہ اوروں کے نزدیک ہوگا یہ کالے رنگ کا ہے، یہ گورے رنگ کا ہے، ماں باپ کو اولاد ساری پیاری لگتی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا بیٹا وہ ہو جس کی زلفوں کی قسمیں رب فرمائے، جس کی پیشانی کی قسم رب فرمائے، جس کے چہرے کی قسم رب فرمائے۔ اب میں کہاں تک روکوں گا اپنی بات کو؟ ارے جس کا بیٹا وہ ہو کہ جس کے حسن میں جمال خدا نظر آئے، دنیا دیکھے تو قربان ہو جائے۔ کائنات جس کے نام پہ لٹنے کو تیار ہو، کٹنے کو تیار ہو، مر مٹنے کو تیار ہو۔ نہیں، مجھے اس پر خوشی نہیں ہوئی بھائی، جس کے پاک بیٹے پر کائنات لٹنے کو تیار ہو، مر مٹنے کو تیار ہو، زمانہ قربان ہونے کو تیار ہو۔ ایمان سے بتاؤ، جب دوسروں کی آنکھوں میں محمد اتنے سونے ہیں تو ماں کی نگاہ میں نبی کے حسن کا عالم کیا ہو؟ ماں کی تو اولاد جیسی بھی ہو، میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں فلانا کالے رنگ کا ہے، فلانا چٹے رنگ کا ہے، یہ لوگوں کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ کبھی اولاد کو ماں کی آنکھ سے دیکھ، ہر ماں کہتی ہے میرا چاند ہے، ہر ماں کہتی ہے میرا چاند ہے۔ ادھر دیکھنا، یہ ماں کی ممتا مجبور کرتی ہے، کبھی بیٹا ماں کو جیسا بھی ہو، بیٹی جیسی بھی ہو، اپنے بچوں جیسا کچھ کوئی نہیں لگتا۔ اب سوچو، ایمان کی آنکھ سے دیکھو، سیدہ آمنہ کا تو بیٹا ہی وہ ہے جس جیسا خدا کے خزانے میں کوئی نہیں۔ تو وہ سیدہ آمنہ جب پاک نبی کو دیکھتی ہوں گی، اور پھر آپ اس بات کو بھی ذرا محسوس کریں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، کوئی سگا بھائی نہیں تھا۔ حضرت آمنہ پاک کی نہ اور کوئی بیٹی تھی، شہزادی تھی، نہ کوئی اور شہزادہ تھا۔ اللہ نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا
کہ کوئی شریک محمد ہو۔ اس لیے جو ماں باپ جائے ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کس بات پہ مان ہے؟ جو تیرا بابا ہے وہی میرا ہے، جو تیری ماں ہے وہی میری ماں ہے۔ رب نے کہا محبوب حبیب کا شریک پیدا نہیں کروں گا، شریک میرا بھی کوئی نہیں، شریک تیرا بھی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ماں باپ کے 2-4 بچے ہوں تو وہ کبھی ایک کو دیکھتے ہیں کبھی دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس سے بھی پیار اس سے بھی پیار، محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ رب نے کہا آمینہ محمد دوں گا، محبت بٹنے نہیں دوں گا۔ میں چاہتا یہ ہوں جب پاک محمد آ جائے تو محبت بٹے گا، اسی کو دیکھو اسی سے پیار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ختم فرما دی، حضور کے ہوتے ہوئے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں بھیجا۔ اس کی وجہ اگر اور نبی آتا لوگ اسے بھی دیکھتے۔ اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا میرا محمد آئے اور کوئی کسی اور کو دیکھتے، میں یہ چاہتا ہوں نبی کے آنے کے بعد جس نے دیکھنا ہے میرے محمد کو دیکھو۔ اے امت محمدیہ، اے نبی کے نوکرو، میلاد کے اس پاک مہینے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں رب نے ایک محمد بھیجا ہے تاکہ لوگ ادھر ادھر نہ دیکھیں،